السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الانفال، آیات 1 تا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں، کہو مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، بس ڈرو تم اللہ سے اور درست کرو آپس کے تعلقات، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ہی دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے۔ ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور بخشش ہے اور بہترین رزق۔ جیسا کہ نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، جبکہ ایک گروہ مومنوں میں سے ناپسند کرتا تھا۔ جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم سے اس حق کے معاملے میں، اس کے بعد بھی کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، کہ گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے تمہیں، اور ارادہ تھا اللہ کا یہ کہ ثابت کر دکھائے حق کو اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ ناگوار گزرے مجرموں کو۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ بے شک میں مدد دوں گا تمہیں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے۔ اور نہیں بتائی تھی یہ بات اللہ نے مگر اس لیے کہ خوشخبری ہو اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنود کی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے قدم۔ جب حکم دے رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو، میں ابھی ڈالے دیتا ہوں دلوں میں ان کافروں کے دہشت، سو ضرب لگاؤ تم ان کے گردنوں پر، اور چوٹ لگاؤ ان کے جوڑ جوڑ پر، اس لیے کہ مخالفت کی ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ ہے لہذا چکھو اس کا مزہ، اور بے شک منکرین حق کے لیے ہے دوزخ کا عذاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو تم ان کے سامنے پیٹھ، اور جو پھیرے گا ان کے سامنے اس دن پیٹھ سوائے اس کے کہ چال چلنا چاہتا ہو جنگ کے لیے یا جا ملنا چاہتا ہو کسی فوج سے، تو وہ گھر جائے گا غضب میں اللہ کے، اور ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس نہیں قتل کیا تم نے انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، اور نہیں پھینکی تھی تم نے جب پھینکی تھی تم نے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کہ گزار دے اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے، یقیناً اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک آ چکا ہے تمہارے سامنے فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہ کام آ سکے گی تمہارے جمعیت تمہاری ذرا بھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مت منہ موڑو اطاعت سے درآن حالیہ کہ تم سن رہے ہو، اور مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سن لیا ہم نے، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب سے بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں لیتے کام عقل سے، اور اگر دیکھتا ہے اللہ ان میں کچھ بھلائی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر
سنواتا تو لیکن اگر سنواتا تو وہ ضرور روگردانی کرتے بے رخی کے ساتھ۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ کے بلانے پر اور اس کے رسول پر جب بلائیں وہ تم کو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، اور یہ حقیقت بھی کہ اسی کے حضور گھیر گھار کر لایا جائے گا تمہیں۔ اور بچو اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی اور بچو اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی صرف ان لوگوں کو جو ظالم ہیں تم میں سے بطور خاص، اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، بے زور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک لے جاویں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو جائے پناہ دی اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے، اور عطا فرمائیں تمہیں پاکیزہ چیزیں، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، مت خیانت کرو اللہ اور رسول کے ساتھ، اور خیانت کرو اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے، اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سامان آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، دے گا وہ تمہیں کسوٹی اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور بخش دے گا تمہارے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں کہ قید کر دیں تمہیں یا قتل کر دیں تمہیں یا جلا وطن کر دیں تمہیں، وہ چل رہے تھے اپنی چالیں، اور چل رہا تھا اپنی چال اللہ، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم بھی ایسی ہی باتیں، نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اور جب کہا تھا اے اللہ، اگر ہے یہ واقعی سچا تیری طرف سے تو برسا تو ہم پر پتھر آسمان سے، یا لا ہم پر دردناک عذاب، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم ان میں موجود ہو، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ جبکہ وہ روک رہے ہیں راستہ مسجد حرام کا، حالانکہ نہیں ہے اس کے متولی مگر اہل تقوی، لیکن ان کی اکثریت بے خبر ہے۔ اور نہیں ہوتی ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں انکار حق کے جو تم کرتے رہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے، وہ آخرکار ہو جائیں گی ان کے لیے باعث حسرت، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے تاکہ چھانٹ کر الگ کرے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا چلا جائے گندگی کو دوسری گندگی پر، پھر ڈھیر بنا دے اس سارے کا، پھر جھونک دے اسے جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔